السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو اپنے ٹائم پہ جب سال تھا 2021-2022 میں، تو ایس ایس پی ٹریفک ایبٹ آباد کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے سٹاف کی سرزنش کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کے جو چلان ہوتے ہیں سوزوکی والوں کے اور باقی لوگوں کے، تو اس کے بارے میں وہ ویڈیو اتنی مشہور ہوئی، وہ فیس اتنا مشہور ہوا کہ انٹرنیشنل چینلز نے ان کے انٹرویو کیے۔ کوئی پاکستانی چینل ایسا نہیں تھا لوکل بھی جس نے ان کو انٹرویو نہ کیا ہو۔ ایکسیسو چالان، اس سے جو جون اور جولائی کے مہینوں میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آپ لوگوں نے بے تحاشا چالان کیا، بے تحاشا۔ ابھی وہ میری اس سپیچ کے بعد ماڈل ٹریفک کو میں بلاؤں گا، وہ آپ کا نام بتائیں گے کہ جنہوں نے زیادہ چالان کیا۔ آپ نہ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں، نہ آپ کلیکٹر ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے، نہ آپ ایف بی آر کے نمائندے ہیں۔ آپ کا کام صرف اور صرف ٹریفک کا سموتھ فلو ہے، اور ٹریفک کے سموتھ فلو میں اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے جو چھوٹا موٹا چالان جو قانون میں دیا ہے صرف وہ ہے۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بے تحاشا جرمانے کریں اور اپنے کمیشن بنائیں۔ انہوں میں آپ نے اتنی تیزی دکھائی ہے ان 2 مہینوں میں کہ آپ نے اس کی باقی ساری کسر نکال دی، اور وہ انسپیکٹرز، وہ ٹریفک سارجنٹ، وہ ٹی او اور وہ کانسٹیبل ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ٹریفک وارڈن پولیس میں نہیں رہیں گے جو ہیوی جرمانے کر رہے ہیں۔ وہ لسٹ میں ابھی آپ کو ان کی بتاتا ہوں۔ لوگوں کے پاس سے روٹی نہیں پیدا ہو رہی، آپ ان پہ دھڑا دھڑ جرمانے کر رہے ہیں۔ آج وہ شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہے جناب طارق محمود خان صاحب۔ جب اس وقت یہ ایس ایس پی ٹریفک ایبٹ آباد تھے، اب یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ہماری پوری ٹیم میں ریٹائرڈ ٹیم میں یہ شامل ہو چکے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے کیریئر کے بارے میں اور ان کے جو امپورٹنٹ ترین کیسز ہیں ان کی اپنی لائف کے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم طارق۔ تھینک یو سر، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ شکر، بہت شکریہ میرے شو میں آنے کے لیے۔ جی، اصل میں تھوڑا ناظرین کو بھی بتا دوں کہ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ پنجاب کے افسروں کی ہم کافی پروفائل کو ریز بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے قصے بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو خیبر پختونخوا ہے، جو کہ میرا بھی صوبہ ہے اور میں بھی ادھر کا رہنے والا ہوں، اور تو وہاں کے جو افسر ہیں ان کے بڑے بڑے کام ہیں اور ود لمیٹڈ ریسورسز کام ہیں۔ وہ ہم میڈیا یا جو پوڈ کاسٹر ہیں وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس سلسلے کی پہلی جو کڑی ہے وہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ تو سر بتائیں کہ کب آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا اور کس طرح سے پولیس میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس وقت یہ ہمارا جو صوبہ ہے جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس وقت NWFP کہتے تھے، بالکل، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے جی۔ تو یہ اس صوبے کا یہ دوسرا امتحان تھا، پبلک سروس کمیشن کا میں نے امتحان کوالیفائی کیا 1990 میں، ٹھیک، 1990 میں۔ ٹھیک ٹھیک 91 میں ہم انڈکٹ ہو گئے بطور پروبیشنر SI۔ 25/4/91 کو ہم نے حاضری دی ماشاء اللہ۔ اور صوبہ سرحد میں 36 کینڈیڈیٹ تھے، 36 میں سے آئی گاٹ تھی 7th پوزیشن، اور ہزارے میں 10 تھے اور 10 میں آئی گاٹ تھی 1st پوزیشن۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ تو پولیس میں ہم شامل ہو گئے، پھر اس کے بعد آنگو چلے گئے PTC۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا کیریئر ایز اے پولیس افسر شروع ہو گیا؟ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ نے ایز انویسٹیگیٹر کام کیا ہوگا تھانوں میں، اور SHO بھی آپ بہت تھانوں، بلکہ میرے تھانے کے بھی آپ شاید SHO رہے ہوں گے۔ جی بالکل۔ اور پھر DSP بھی رہے ہیں، مختلف حیثیتوں میں آپ نے کام کیا۔ SP انویسٹیگیشن رہے آپ، جی جی، اور DPO رہے آپ متعدد اضلاع میں۔ جی، تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی جو آپ کی زندگی کا، آپ نے بے شمار کیسز مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ آپ نے ورک آؤٹ کیے ہیں، لیکن کوئی ایسا کیس جس کو آپ ابھی بھی سوچتے ہوں کہ یہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ایک ایسا دلچسپ واقعہ جو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے ہو، کہ آپ نے کوئی بلائنڈ مرڈر جو ہے وہ ٹریس کیا ہو، کوئی مشکل انویسٹیگیشن ہو، وہ اب آرام سے تسلی سے بتائیں۔ اوور ٹو یو۔
بلائنڈ مرڈر کیس تو سر بے تحاشے ہم نے کیے ہیں 1996 سے، جب اکبر خان ہوتی صاحب SSP ایبٹباد تھے، انہوں نے مجھے پہلی دفعہ SHO لگایا تھا، اور 2012 تک میں ہری پور اور مانسیرا میں زیادہ SHO رہا ہوں. بڑا نام ہے اکبر خان ہوتی ہوئی. تو جی سر، بڑے عزت دار افسر تھے، بڑے اچھے میرٹ پہ کام ہوتا تھا. تو بے تحاشے انٹریس کیس، مرڈر کیس اور اس طرح تھے کہ ایک دفعہ آپ کے ہری پور میں TIP میں ایک چھوٹی بچی مرڈر ہو گئی تھی، اور اس کی ڈیڈ باڈی ملی نالے میں سے. اور محمد علی خان گنڈا پور واز دا DPO ہری پور. another big name، بہت اچھا انسان جی. یہ 2000 میرا خیال ہے 12-13 کی بات ہے، یاد ہے. تو وہ جو ملزم تھا وہ اس دعا میں بھی شامل ہوتا رہا، جنازے میں بھی شامل ہوتا رہا. وہ بچی کتنے سال کی تھی؟ بچی جی وہ تقریباً 7 سال کی تھی. اچھا جی. تو وہ اور ہمیں وہ کیس نہیں، ڈیڈ باڈی ملی اور انآئیڈینٹیفائڈ، پھر آئیڈینٹیفائی ہوئی، پھر وہ ٹریس نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں DPO ہری پور نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی CIA اس وقت. تو وہ اس میں علادہ سینٹر تھا، اور میں اس وقت DSP ہیڈ کوارٹر تھا، اور میں اس کی لک آفٹر کرتا تھا. بڑے اچھے لڑکے سلیکٹڈ ہری پور کی وہ ٹیم تھی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہم نے اس لڑکے کو پہ ہم نے فوکس کیا کہ یہ رو بھی رہا ہے اور ماتم پہ بھی آتا ہے. اور ہماری ٹیم کے 1-2 لڑکوں نے کہا کہ جی اس پہ ہمیں شک ہے. پھر اس کو ہم لے کر گئے اپنے CIA سینٹر میں، اس کو انٹروگیٹ کیا. پھر وہ اس نے اقبال جرم کیا. تو DPO صاحب نے کہا نہیں میں خود سنوں گا، تو تب مجھے تسلی ہوگی. جب انہوں نے سنا تو پھر اس نے ساری ٹیم کو شاباش دی، اور کمپلینر واز دیئر. ایک اور تو موٹیو کیا تھا اس بچی کو، کیوں اس نے؟ وہ دشمنی، سکے چچا کی بیٹی تھی، دشمنی تھی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ کیا تھا. معصوم بچی کو قتل کر کے اور لاش گندے نالے میں پھینک دی. کوئی زیادتی تو نہیں اس کے ساتھ؟ زیادتی نہیں ہوئی. دوسرا ایک مرڈر کیس ہری پور میں ہی تھا کہ میں نیا 2005 میں SHO سٹی ہری پور تعینات ہوا. فیروز شاہ واز دا DPO ہری پور نے جی. تو گیر خان ایک جگہ، گیر خان میں گاؤں ہے جی، گاؤں ہے، اور وہاں پہ ایک ڈرم میں سے ایک ڈیڈ باڈی ملی، ڈرم میں سے. اچھا. قتل شدہ. تو ایک میرے متعلق خبر بھی لگی کہ پہلے تو ڈیڈ باڈیاں بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھی، تو جب سے یہ SHO آیا تب تو ڈرموں میں ڈیڈ باڈیاں مل رہی ہیں. اچھا، وہ کسی مقامی اخبار نے خبر لگائی ہوگی. تو میں بھی بڑا پریشان ہوا، بھاگ دوڑ کر رہے تھے. ملزم تو دور کی بات ہے، ڈیڈ باڈی واز ان آئیڈینٹیفائڈ. اچھا. تو DPO صاحب نے اس وقت DPO صاحب نے مجھے کہا نہیں آپ اس کو کام کریں، انشاءاللہ ٹریس ہو جائے گا. اس وقت ہم نے اس ڈیڈ باڈی کی دفنانے سے پہلے، امامدن دفنانے سے پہلے ایک فوٹو نکال لیے تھے. لوکل ایک اخبار تھی شمال اخبار، ہاں وہ ابھی بھی ہے. اب وہ ہم نے اخبار میں بھیج دیا. تو وہ کہیں پھرتے پھرتے بالا کوٹ میں وہ ایک بکروال فیملی تھی جو بکرے چراتے ہیں. اچھا. تو چھوٹا ایک بچہ تھا، اس نے وہ پہچان لی کہ یہ میرے والد کی ڈیڈ باڈی ہے. تو وہ بچہ روتا ہوا پوچھتا سٹی تھانہ. یہ کس سال کی بات ہے؟ 2005 کی. ہاں، یعنی اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا. نو اخبار ہی تھے. وہ لے کے آ گیا. تو مجھے محرر نے کہا کہ جی یہ بچہ آیا ہے اور رو رہا ہے اور ملنے جاتا ہے. تو میں نے اس کو حوصلہ دیا، سنا. اس نے کہا جی یہ اخبار اس کی جیب میں لپیٹی ہوئی تھی. اس نے کہا جی یہ میرا والد ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا وہ آپ کدھر کے؟ اس نے کہا جی ہم بالا کوٹ گئے، ادھر مال مویشی لے کے آئے تھے، اور ہم ادھر TIP میں رہتے تھے. ٹھیک. اور یہ اخبار میں آنے کے بعد میں آیا ہوں، اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے. کس سے شادی کر لی ہے؟ میری والدہ کے سکے بانجے نے. وہ TIP میں رہتے تھے. اچھا. تو اس پہ ہم نے TIP میں چھاپا مارا. سرور خان ایک سب انسپکٹر تھا، فوت ہو گیا ہے، ہری پور کا تھا. بڑا اچھا تفتیش، بڑا سمجھدار آدمی تھا. اچھا. تو ہم نے ادھر چھاپا لگایا. تو گھر سے وہ ملزم بھی اریسٹ ہو گیا، وہ جو بد چلن عورت تھی وہ بھی اریسٹ ہو گئی. اور انہوں نے پھر ہم نے ان کو عدالت میں باقی فارمیلٹی کے بعد پیش کیا. پھر انہوں نے کنفیشن بھی کیا، اور بعد میں وہ 25 سال سزا ہوا وہ کیس. تو وہ اس نے بری نیت سے زنا کی وجہ سے سکی مامی کے ساتھ زنا کرتا رہا، اور پھر اس کو ماموں کو قتل کر کے اس سے نکاح کر لیا.
تو اس طرح یہ ہوا. پھر ویری انفارچونیٹ. دیکھو کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے پولیس کا. جی کیسے کیسے لوگوں سے سکا بن جا. اور اس نے اپنی مامی سکی مامی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ماموں کو قتل کر دیا. ناظرین دیکھیں یہ کیسے کیسی چیزیں جو ہیں وہ پولیس پھر نکال لیتی ہے. بہرحال دیکھیں اگر شمال اخبار میں یہ تصویریں نہ دیتے تو پھر وہ نہ ٹریس ہوتا نہ قتل ٹریس ہوتا. تو بڑی زبردست. آپ کا جو ظاہر ہے کیریئر میں آپ نے جو یہ کرائم اگینسٹ جو پراپرٹی کے بھی کیس بڑے سالو کیے ہیں مجھے پتہ ہے. تو اس میں کوئی ایسا مشہور و معروف کیس جو لوگوں کو بھی یاد ہو تو وہ اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں. قاضمی صاحب 2013 کی بات ہے. میں ڈی ایس پی کوارٹر مانسیرا تھا. جمعۃ الوداع کا دن تھا اور اس جمعے کے دن پاکستان میں 4 بینک ڈکیتیاں ہوئی تھیں. 2 پنجاب میں ہوئی تھیں اور ایک سندھ میں ہوئی تھی اور ایک ہمارے مانسیرا میں ہوئی تھی. یو بی ایل بینک میں ڈکیتی ہوئی این جمعۃ الوداع کے ٹائم پہ جب جمعے کی نماز ہو رہی تھی اس ٹائم پہ رمضان کے مہینے میں. اس ٹائم پہ ڈکیتی ہوئی مانسیرا شنکیری روڈ میں. یو بی ایل بینک تھا وہاں پہ ڈکیتی ہوئی. اچھا. تو میں ڈی ایس پی کوارٹر تھا. میرے ہی سٹی کا ایک ایس ایچ او تھا وہاں پہ مبارک خان. وہ جب وہ موقع پہ پہنچا تو ان کے ساتھ ملزمان کے ساتھ کراس فائرنگ ہوئی اور وہ موقع پہ ہی اچھا یہ شہید ہو گیا. اچھا ایس ایچ او انسپیکٹر اچھا یہ وہ والا کیس ہے جس میں مبارک خان جو ہے وہ ادھر جا کے شہید ہو گیا تھا. جی وہ جو مبارک خان جو تھا وہ یعنی ان کے واردات کرتے ہوئے یہ پہنچ گئے تھے وہاں. جی یہ پہنچ گئے تھے. اچھا. تو وہاں پہ وہ شہید ہو گیا. تو اس وقت کال چلی تو میں مانسیرا دفتر میں تھا. میرے آفس سے یو بی ایل شنکیری روڈ کا بینک جمعے کے دن رش بھی کم ہوتی ہے. جی ہارڈلی کو 2.5 منٹ میرے لگے کہ ہم ادھر پہنچ گئے. 2.5 منٹ. اور ڈی پی او تھے ہمارے عبد الغفور خان آفریدی. ڈی پی او ہری پور. ڈی پی او مانسیرا تھے. بعد میں وہ بھی تشریف لے آئے. تو بس ہماری ان کے ساتھ ایک انکاؤنٹر شروع ہو گیا. ایک سب انسپیکٹر آج کل ڈی ایس پی ہے کیڈٹ فاروق. ایک گولی اس کو لگ گئی ٹانگ میں. وہ بھی زخمی ہو گیا. مگر زخمی حالت میں بھی ہم ملزمان کا پیچھا کرتے رہے. تو اس کے ساتھ الیٹ کے لڑکے تھے وہاں پہ. انہوں نے بھی فائرنگ کی. 2 آدمی جو ملزم تھے دیور بینڈ آرگنائزیشن. اچھا. وہ وہاں پہ مارے گئے مین روڈ پہ. اور 4 ملزم اور 98 لاکھ روپیہ لے کے وہاں سے بھاگ گئے. اور یہ جناب بینک کی ریپیٹر بھی ساتھ لے گئے. اور یہ وہاں سے نکلے ہیں اور ڈانگری میں آئے ہیں. ڈانگری میں انہوں نے ایک آلٹو کو ڈرائیور کو اپنے ساتھ کڈنیپ کر لیا. کڈنیپ کیا اور یہ چاروں سے بیٹھے خود گاڑی چلاتے ہوئے نکل آئے ایبٹ آباد کی جانب. ہم جو تھے ادھر بٹدریاں ایک پہاڑ ہے اور ادھر افغانی کیمپ ہم ادھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے. میں ڈی پی او صاحب ساری ٹیمیں سارے ڈی ایس پی. یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ مقابلہ کرتے کرتے جب 2 بندے ان کے آپ نے مار دیے اس کی جو باقی ملزمان تھے یہ کتنے لوگ تھے؟ 4. یہ جو ہے یہ آلٹو لے کے آلٹو لے کے اور 98 لاکھ روپیہ لے کے نکل گئے. ٹھیک. ڈانگری روڈ سے ایبٹ آباد کی جانب. ٹھیک. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایبٹ آباد کی جانب گئے ہیں. ہاں ظاہر ہے. ہم تو ابھی مانسیرا میں ڈھونڈ رہے ہیں ان پہاڑوں پہ. ٹھیک ہے. جب یہ ایبٹ آباد میں چونکہ میسج تو چل گیا تھا وائرلیس کے اوپر. جی اس وقت ڈی آئی جی ادارہ تھے ڈاکٹر محمد نعیم خان. بعد میں وہ ہمارے آئی جی بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈی پی او ایبٹ آباد تھے محمد علی خان گنڈاپور. جی. تو انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا اور تمام ضلعوں کی ناکہ بندی کی. تو جب یہ گاڑی وہاں سے بجائے مانسیرا کے یہ ایبٹ آباد آئی لنک روڈ سے ہوتے ہوئے ایبٹ آباد آئی. ایبٹ آباد سے جا کے ٹھنڈیانی روڈ پہ گئی. ان کو وہاں پہ ملزمان کو اور پیسوں کو چھوڑ کے جب واپس آ رہی تھی تو پولیس والوں نے پکڑ لی. اچھا. ناکے والوں نے. ٹھیک. واپس خالی گاڑی کو پکڑ لیا. ٹھیک. تو نمبر تو اس کا پاس تھا. ہاں جی. تو اس کی جب پراپر انٹروگیشن کی ایبٹ آباد نواں شہر پولیس نے تو اس نے کہا یار میری کیا انٹروگیشن کرتے ہو, ملزم تو فلاں جگہ پہ ہیں, ادھر میں اتار کے ہیں, ادھر اتار کے اسلحہ بھی اور ملزم بھی اور ساتھ لٹاکا بھی. تو پھر وہ اطلاع ملی ڈی پی او ایبٹ آباد کو. تو انہوں نے ایک اے ایس پی صاحب تھے ان کی قیادت میں نفری بھیجی اوپر ٹھنڈیانی روڈ پہ اوپر پہاڑ میں ایک کھیت میں وہاں پہ. تو ملزمان نے یہ کیا کہ مکئی میں چھپے ہوئے تھے, انہوں نے پولیس پہ فائرنگ شروع کر دی دوبارہ. اچھا. تو اے ایس پی صاحب کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا اور ایک اور
انکاؤنٹر ہو گیا مانسیرے میں. نام یاد ہے آپ کو اے ایس پی صاحب کا؟ اس کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا. چلیں جی 2013 میں دی واز اے ایس پی ایبٹ آباد. تو میں بتاؤں گا آپ کو. پھر اس کے بعد پولیس والوں نے جب فائرنگ کی تو چاروں کے چاروں وہاں پہ وہ مارے گئے اور پورے کے پورے 98 لاکھ روپیہ ریکور ہو گیا الانگ ود بینک کی وہ جو رائفل تھی. تو 2 مانسیرا میں ہو گئے, پھر 4 ادھر ہو گئے, اور 6 کے 6 ڈاکو جو ہے 6 وہ ود ان 24 آورس نہیں, اس سے بھی پہلے اس سے جی جتنا مانسیرا پولیس نے باغ دوڑ کی تھی اس سے زیادہ ایبٹ آباد پولیس نے پرمپٹ ایکشن کیا, اور اس میں مقدمہ بھی ٹریس ہو گیا. 4 بینک ڈکیتیاں پاکستان میں ہوئی تھی جمعۃ الوداع کے دن, اونلی 1 واز ٹریس آؤٹ. ہاں اسی وقت مقابلہ بھی ہوا, اور یعنی جی مبارک خان ہمارا شہید ہو گیا انسپیکٹر. جی یہ کہاں کے رہنے والے تھے مبارک پراپر مانسیرا کا رہنے والا ہے, پراپر مانسیرا. تو اس کا جنازہ بھی ادھر مانسیرا میں ہوا. سلیمان خان اگر ہمارے آپ کو ان کی تصویر اگر ملی تو وہ ہمیں شیئر کر لیجیے. جی ہمارا سلیمان خان ایک ایس ایس پی صاحب ہیں, اس کے فرسٹ کزن ہیں. اچھا جی سلیمان خان. تو اس کے علاوہ کوئی اور جی آپ کی کوئی نوکری میں کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہو؟ وہ تو سب کے آتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. جی تو وہ بھی بڑے لوگوں کے لیے دلچسپی ہوتی ہے کہ جی ایک اتنا اچھا افسر, کتنا کیریئر افسر, جی تو پھر وہ کہیں نہ کہیں جب اس کا قصور نہیں بھی ہوتا تو وہ پھنس جاتا ہے. اس طرح کا ذرا بتائیں. یہ بھی ہوا یہ ان افسروں کا نام نہیں لیتے, ٹھیک ہے, بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہوا ہم ٹرانسفر ہو گئے فرام مانسیرا سے پشاور اور کوئی اس طرح دور دراز, اور پھر دوبارہ واپس بھی ہو گئے, اور اتار چڑھاؤ بہت آیا محکمے میں, بہت آیا. جو یادگار اتار چڑھاؤ وہ بتائیں نا. بس وہ نہیں آخر نا کہ سنگھ جو تھا زیادہ پھنس گئے ہوں نا. جی دسو جی. تو اللہ کا کرم ہوا ہے, پھر افسران نے اسٹینڈ لیا ہے, اور انہوں نے ہوا کیا تھا, انسیڈنٹ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ٹرسٹ کی ہے, اور دوبارہ اپنے رینج میں پشاور میں کوارٹ میں اچھی پوسٹنگ. نہیں لیکن کون ناراض ہو گیا تھا آپ سے؟ نہیں بس خیر یہ ہوتا رہتا ہے. ناظرین یہ ابھی طارق صاحب جو ہے نا وہ کیمرے کے سامنے پوری بات آپ نہیں بتا رہے. نیکسٹ ٹائم ان سے ہم جو ہے نا انشاءاللہ یہ پوچھ لیں گے. اچھا سر, یہ جو آپ نے ایک انکاؤنٹر تو بتا دیا, اور یہ مجھے کچھ نہ کچھ ڈیٹیل محمد علی صاحب نے بھی اپنی زبانی بھی بتائی تھی, لیکن ظاہر ہے ان کو پوری سٹوری کا تو اتنا وہ نہیں تھا, یہ جو بینک والی آپ نے بتائی ہے. جی تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا پولیس انکاؤنٹر جو آپ کی زندگی میں یعنی جسے آپ یاد رکھتے ہوں, امر ہو گیا ہو, یا چاہے جو بھی ہے یاد آپ کو جیسے ناقابل فراموش؟ میرے زندگی میں انکاؤنٹر 2 قسم کے ہوئے. ایک تو بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوئے ہیں, ٹھیک, اور ایک لوکل مجرمان اشتہاری کے ساتھ ہوئے. 98 میں ایس ایچ او بٹل تھا. یہ بٹل جو ہے یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ہے نا. جی سر, انعام غنی ہمارے ایس ایس پی تھے مانسیرا کے. جی, تو ہم نے ایک بٹل, بعد میں آئی جی پنجاب رہے ہیں. جی وہ ہمارے ایس ایس پی مانسیرا تھے, بڑے پروفیشنل افسر تھے. تو ہم نے ایک بٹل تھانے میں چھاپا مارا, ایک کو ایریا ٹائپ بنا ہوا تھا. تو مجرمان اشتہاری نے ہمارا ایک سپاہی جاوید سپاہی شہید کر دیا. یہ چھاپے کے ابتدائی میں ابھی آپ پہنچے ہیں, اور ہمارا سپاہی بھی شہید ہو گیا, اور اس سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے. اور یہ صبح سویرے کی بات ہے نا. تو پھر ہم نے جتنے ایس ایچ او تھے, جتنی نفری تھی, چاروں کو گھیر کے تو ہم نے فوراً ہی اس کا بدلہ بھی ہوا, اور 4 ڈیڈ باڈیاں ہم جو مجرمان اشتہاری تھے وہ ان کی آئیں. جی کن کیسز میں اشتہاری تھے یہ لوگ؟ 302 میں. ایک تو 302 میں, اور دوسرا فارسٹ کے بہت زیادہ کیس تھے ان کے, لکڑی چوری کرتے تھے. دوسرا 2012 میں 2000 میرا خیال 12-13 کی بات ہے, خرم رشید صاحب ہمارے خرم صاحب بڑے اچھے افسر ہیں. ڈاکٹر خرم رشید ڈی پی او مانسیرا تھے. تو میں اس وقت ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر تھا. یہ بینک ڈکیتی سے میرا خیال ہے پہلے کی بات ہے, بعد کی بات. تو صبح ہم دفتر میں جا رہا تھا, تو ایک چکڑیالی پل ہے وہاں پہ مانسیرا میں. جی تو وہاں پہ ایک بلاسٹ ہو گیا ہماری گاڑی پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. آئی ڈی تھا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور نکل گئے. دفتر کے ٹائم پہ اسی دن جب واپس آ رہے تھے, اور
سکائی انٹرنیشنل ایک اسکول تھا جو آج کل تعمیر وطن ہے مانسہرہ میں. اچھا جی. تو اس پہ دوبارہ اٹیک ہوا واپسی پہ. اس وقت آپ دفتر سے واپس گھر جا رہے تھے؟ پولیس لائن میں میرا گھر پولیس لائن جا رہے تھے. تو اس پہ واپس پھر اٹیک ہوا. تو پھر جناب اس میں سے ایک اورنگزیب ڈرائیور ہے خاکی کا, وہ ہمارے ساتھ تھا, وہ ایک شہید ہو نہیں گیا. یہ جو اسکول کا جو ڈرائیور یہ لگائی تھی ڈیوائس لگا کے انہوں نے کیا ڈیوائس اور اسکول میں کوئی نہیں اسکول نقصان بھی ہوا؟ اسکول کے سامنے روڈ پہ لگائی ہوئی تھی, ایک کھمبا تھا اس کے بعد ڈیوائس لگائی ہوئی تھی. تو موسٹ پرابلی آپ کی گاڑی کی پولیس واز ٹارگیٹ. پولیس ٹارگیٹ تھی. جی جی میں لوگوں کی سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں. اسکول اس وقت سکائی انٹرنیشنل تھا, آج کل اس کا نام ہے تعمیر وطن. ٹھیک, اس کے سامنے کھمبے کے پاس. ٹھیک. تو ہمارے ساتھ جو تھا ڈرائیور, آپ گزر چکے تھے اس کے بعد؟ میرے ساتھ ہی دوسری گاڑی تھی, وہ جو اسکواڈ والی گاڑی. اچھا, وہ ہٹ ہو گئی. اورنگزیب ڈرائیور اس میں شہید ہو گیا, خاکی کا رہنے والے مانسہرے کا. اور دوسرا ساجد ایک تھا MTC, وہ بھی کومے میں چلا گیا اور 2 سال پہلے اس کی شہادت ہوئی ہے. پھر یہ جو لوگ جنہوں نے یہ کیا تھا وہ ٹریس ہوئے؟ ڈاکٹر خرم رشید صاحب نے بڑی محنت سے اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے وہ ٹریس ہوئے اور اپنے پھر انجام کو پہنچ گئے. کتنے لوگ تھے یہ جو انجام کو پہنچے؟ یہ تقریباً 3 آدمی. 3 لوگ تھے. اور یہ لوکلز تھے یا باہر کے تھے؟ باہر کے تھے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. 2016 میں SP آپریشن تھا کوارٹ میں. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا. 2016 میں تو وہاں پہ جاوید اقبال خان میرے DPO تھے, جاوید اقبال خان. ٹھیک. اور وہاں پہ تھے تو وہ ہمارا ایک لاچی تھانہ تھا, لاچی تھانے کا ایک SHO تھا خان اللہ خان وزیر ایک SHO تھا. انہوں نے ایک چھاپا لگایا اور چھاپے سے واپس آ رہے تھے تو ان پہ ایک حملہ ہوا. SHO بھی شہید ہو گیا, ایڈیشنل SHO طاہر خان بھی شہید ہو گیا اور ساتھ ایک اولدار بھی شہید ہو گیا. 3 آدمی شہید ہو گئے لاچی میں. کتنی قربانیاں ہیں ہمارے لوگوں کی. اور آپ اس وار اینڈ ٹیرر میں پولیس, تمام آرم فورسز کی اور پولیس کی, اور سر بالخصوص خیبر پختونخوا پولیس, جتنی قربانیاں خیبر پختونخوا پولیس نے دی ہے, نو ڈاؤٹ. اور یقین مانیں کہ پشاور میں اور لکی میں جب پولیس والا ہمارا شہید ہوتا ہے اور ٹھیک 10 منٹ بعد اسی جگہ پہ دوسرا جوان کھڑا ہوگا ایک نئے جذبے کے ساتھ. بالکل صحیح بات. یہ جو ہے نا یہ صرف خیبر پختونخوا پولیس کا یہ تورا امتیاز ہے, خدا کی قسم. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. اور میں اسی بات کے جتنی لیے خیبر پختونخوا نے قربانیاں دی ہیں, آفیسرز اینڈ جوان, بالکل صحیح بات ہے. آرم فورسز کے ساتھ ان کی قربانی ہے. اور ٹھیک 10 منٹ بعد ادھر ہمارا اسی جذبے کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ. تو پھر وہ جاوید اقبال خان وزیر نے ایک ٹیم بنائی, وہ میں SP آپریشن تھا, میرے AD تھی, اور انفارمیشن بھی بڑی ٹھیک تھی جاوید صاحب کی. اور وہ ہم نے انکاؤنٹر کیا اور اس میں 4 ملزمان جو تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اور وہ ٹل کے ہی رہنے والے تھے. وہ تو ٹل کے تھے اور دے ور ناٹ بینڈ آرگنائزیشن, وہ لوکل مجرمان اشتہاری تھے. تو اس کے علاوہ بھی بے شمار کیسے, مطلب اتنے کیسز ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا طارق بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر ہے بیفور وی کنکلوڈ تو تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, آپ ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی, اور اب جو ہماری نوجوان نسل کے جو افسر آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ یا جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلے, آپ کے بیچ میٹس اور باقی میری مراد ان سے بھی ہے, ابھی جو افسر ہیں ان میں وہی لگن کا جذبہ ہے یا آپ لوگوں کے ایرا سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. سر جو 1990 سے لے کے میں 2025 میں ریٹائر ہوا, ہمارے جو PSP آفیسرز اور نان PSP آفیسر جو ہیں دے آر آل پروفیشنل, اسی طرح کے افسر ہیں, مگر ایک فرق ضرور آیا. جی کیا؟ یا برا نہ مانے, پہلے افسر جو تھے نا, پہلے افسر فورس میں گروپ بندی نہیں تھی. جو DPO تھا یا DIG تھا, مطلب فورس کو لے کے چلتے تھے. ٹھیک. یہ ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ یہ فلاں گروپ سے ہے اور
فلاں اس کا قوم ہے اور فلاں قبیلہ ہے، نو. تو کسی حد تک تھوڑی بہت میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں کہ یہ تھوڑی سی پولیس میں یہ جو ہے نا افسروں کی پسند اور ناپسند، پسند اور ناپسند اس کی کام پہ ہونی چاہیے، گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. پولیس سب ایک ہے، ایک ہی فورس ہے اور سب نے ایک ہو کے کرنا ہے. اور میں یہ بات آپ کے وساطت سے میں کروں کہ جتنی خیبر پختونخوا پولیس کے نے قربانیاں دی ہیں، باقی چاروں صوبوں کی پولیس نے دی ہیں، آرم فورسز نے تو بے تحاشا دی ہیں، مگر سب سے آگے ہماری خیبر پختونخوا پولیس ہے. بالکل. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری جو ایک ہلکی پھلکی تو نہیں، بڑی، میں تو خود اس گپ شپ میں اتنا محو ہو گیا اور اتنے یعنی سنسنی خیز واقعات سن کے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور ہم انشاءاللہ طارق خان صاحب کو آئندہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے، قابو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیں. اور آخر میں بھی یہ چاہوں گا کہ جو خیبر پختونخوا پولیس کی جو قربانیاں ہیں وہ میں چاہوں گا کہ حکومت وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ان قربانیوں کو ریکگنائز کرے. جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھیں. مجھے نہیں پتہ کہ کس حد تک وہاں پہ رکھا جا رہا ہے. میں کسی اگلی نشست میں طارق بھائی سے اس پہ بھی بات کروں گا. اور جو ہمارے غازی ہیں ان کی طرح کے، کہ اب پنجاب میں تو آج کل جو غازی ڈے ہے وہ منایا جا رہا ہے، غازی ویک، تو ان جیسے غازیوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے دیکھیں ان پہ کتنے حملے ہوئے اور کیسے کیسی جگہ پہ یہ بچ گئے ان دہشت گردوں کی کارروائیوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو جتنی پولیس ہے خیبر پختونخوا کی، جتنی ہماری فورسز ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں ان دہشت گردوں سے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.